میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سبوں کو عید القیامت المسیح مبارک ہو۔ آج ہمارے لیے مضمون ہے زندہ مسیح، اور فرشتوں کا یہ پیغام ہے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر ولیم بارکلے یہ کہتے ہیں کہ قبر اگرچہ عجیب اور انوکھی ہے، مگر سچی اور اچھی ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ زندہ مسیحی ایمان کا وہ بنیادی پتھر اور نجات کی خوشخبری کا یہ مرکزی پیغام ہے۔ عید القیامت المسیح کا یوم مبارک جو ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت اور گوہر نیاب سچائی کا نام ہے۔ آج کا یوم مبارک دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم، جلالی، لاسانی اور بے مثال دن ہے۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا موت کے خاتمے کا دن ہی نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کی زندگی کا شروع بھی ہے۔ بے شک ایسٹر زندگی اور شادمانی کا جشن ہے، لیکن ہمارے خاندانوں کی مضبوطی اور بقا کی یہ ضمانت بھی ہے۔ مقدس پالوس رسول یہ فرماتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ مارٹن لوتھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کا وعدہ محض کتابوں کے اندر نہیں کیا، بلکہ موسم بہار کے ہر پتا پہ لکھا ہے کہ مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ فرزندان خدا نے ابلیس اور اس کے پورے نظام، موت، گناہ اور قبر پر فتح پائی ہے، اور ہمارے سامنے سے موت کے پتھر کو ہٹا دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمیں نجات، معافی اور سلامتی کا عظیم تحفہ ملا ہے۔ فرشتوں کا پیغام، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ میتھیو ہینری یہ کہتے ہیں کہ مسیح مصلوب زندگی کا چشمہ ہے، اور اس کی قبر نجات کا ایک سوتا ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیں تو پتھر کو قبر سے لڑکا ہوا پاتے ہیں۔ مریم مگدلینی قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اس کے لیے یہ آنسو خداوند یسوع مسیح سے اس کی عظیم محبت کا پتہ دیتے ہیں۔ مریم مگدلینی یسوع سے سچی محبت کرتی تھی۔ اس کی محبت موت سے زیادہ زبردست تھی، کیونکہ وہ وہاں کھڑی تھی جہاں قبر خالی ہے۔ اسی لیے ایک اسکالر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیحیت میں زیارت کے لیے کوئی قبر نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی لاش نہیں، کیونکہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت
تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ یسوع نے ختم کر کے اس سبب سے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ جو ہی سبت کا دن ختم ہوا، مریم مگدلینی کی زندگی کا پہلا مسیحی سبت جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یسوع نے کہا، آئے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ یسوع مسیح مریم کے آنسوؤں پر نگاہ کرتے ہیں، مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے ساتھ لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی آئے میرے عظیم استاد۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ یاد رکھیں کہ ایک اسکالر ہیں جان سٹارٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لازر کی قبر پر یسوع کا موت کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو اسے نہایت گہرا رنج کا تجربہ ہوا کہ موت ایک اجنبی شے ہے۔ تو لازر کو پکارا، آئے لازر قبر سے باہر آ جا۔ تو لازر اپنا کفن پہنے ہوئے قبر سے باہر آ گیا، کیونکہ وہ کفن اسے دوبارہ پہننا ہے۔ مگر مسیح یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اپنا کفن وہیں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ پھر کبھی مرنے کو جی نہ اٹھا تھا۔ میرے عزیزو، جب ہم گناہ کی موت سے راست بازی کی زندگی میں جی اٹھتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم بھی مسیح کی طرح اپنا کفن وہیں چھوڑ دیں۔ یسوع مسیح ایک عظیم استاد، ایک عظیم قائد کی طرح زندہ رہا۔ تمام بنی نوع انسان کے لیے اس کی سچی محبت، راست بازی اور سچائی کا عظیم اس نے درس دیا۔ اس نے تاریکی کی تمام قوتوں کو للکارا، ظالموں اور اختیار والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ زندہ مسیح ہمیں بھی آج یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی مسیح یسوع کی مانند موت پر غالب آئیں اور اپنی پرانی زندگی کو خیر باد کہہ کر مسیح کے ساتھ جی اٹھیں۔ مقدس پالوس رسول یہ فرماتے ہیں کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، یعنی زندہ مسیح ہمارے اندر زندہ رہتا ہے۔ مقدس پالوس رسول یہ بھی فرماتے ہیں کہ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ مسیح کا ہمارے اندر زندہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ نفرت محبت میں بدلے، لڑائی جو ہے وہ صلح میں بدل جائے، جدائی ملاپ میں اور تاریکی روشنی میں بدل جائے اور موت زندگی میں بدل جائے۔ یہ عمل جی اٹھا مسیح پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر ہم مقدس پالوس رسول کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے کہ تم خدا کے زندہ کھلے خط ہو،
اور اسی لیے یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ کلام مقدس میں آیا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کے خدا ان کے لیے کرتے ہو۔ یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ میرے عزیزو، آج آخر میں آپ کی ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا یہ ایک بڑی بات ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ صلیب پر چڑھے۔ یسوع مسیح کی سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ یسوع صلیب پر چڑھ گیا اور ہم سبوں کے لیے وہ مر گیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ صلیب پر مرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ یسوع سے پہلے بھی بہت سے لوگ صلیب پر مرے، یسوع کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صلیب پر مرے۔ جس دن یسوع کو مارا گیا اس دن بھی یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں طرف دو ہمیں ڈاکو اور چور نظر آتے ہیں جن کو صلیب پر مار دیا گیا۔ صلیب پر مرنا کوئی بڑی چیز نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یسوع صلیب پر مر گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ صلیب پر مرے، یسوع مسیح کا صلیب پر مرنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ صلیب پر اس سے پہلے بھی مرے ہیں۔ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یسوع صلیب پر مرا اور پھر جی اٹھا۔ صحیح بات ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سارے لوگ جو مر گئے اور پھر جی اٹھے۔ ایک بیوہ کا بیٹا مر گیا اور یسوع نے اسے پھر زندہ کر دیا۔ اسی طرح یائر کی بیٹی مر گئی اور یسوع نے اسے پھر زندہ کر دیا۔ مر کر جی اٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو کوئی اپنے من میں یہ کہتا ہوگا پھر وہ کون سی بڑی بات ہے؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی وہ بڑی بات کون سی ہے۔ یائر کی بیٹی مر گئی اور یسوع نے اسے زندہ کر دیا اور وہ پھر مر گئی۔ اسی طرح لازر مر گیا، یسوع نے اسے پھر زندہ کر دیا اور اس کے بعد وہ پھر مر گیا۔ اسی طرح بیوہ کا بیٹا مر گیا اور یسوع نے اسے زندہ کر دیا اور وہ پھر مر گیا۔ لیکن میرا یسوع مرا، زندہ ہوا اور پھر وہ کبھی نہیں مرے گا۔ میرا مسیحا پھر کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ لکھا ہے کلام میں کہ میں آج، کل، بلکہ ابد تک زندہ ہوں۔ اور یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو فرمایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے
کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کی کوئی طاقت اسے پھر مار نہیں سکتی، وہ زندہ خدا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور فرشتوں نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے آج ہم زندہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کے قدموں میں اپنے آپ کو جھکا دیں، جو پھر کبھی مرنے والا نہیں ہے، جس نے موت پر فتح پائی ہے، جس نے قبر پر فتح پائی ہے، وہ زندہ ہے اور وہ ہمارے اندر زندہ نظر آنا چاہیے۔ وہ زندہ ہے اور وہ زندہ مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہی زندہ مسیح آج آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو اپنے پاک ہاتھوں میں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں۔